الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی آخری دو صورتیں ہماری بچی تھیں، جو قرآن کی آخری دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور معوذتین بھی جن کو کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کا پس منظر جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے دونوں کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کا اثر ظاہر ہوا، میں ایک ویڈیو شروع میں، مطلب جب میں نے چینل اپنا لانچ کیا تھا تو بالکل شروع میں نے ویڈیو شروع کی، جو میری 3-4 ویڈیوز ہیں اسی کے اندر اس شخص کا ذکر تھا، پورے واقعے کا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر ظاہر ہوا تھا۔ تو بہرحال وہ اس شخص نے، ایک یہودی نے، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تھا، تو وہ اس نے، مطلب آپ بخاری میں کچھ اس کی تفصیل اس طرح بھی ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ مطلب ذہن میں چیزیں جو ہے نا، وہ جیسے انسان بھول جاتا ہے نا، ریکال نہیں کر پاتے تھے چیزوں کو، بھولنے والی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کچھ مطلب ایک جادو کا اثر تھا۔ اب کچھ لوگ اصل میں جو ہے نا، منکرین حدیث میں سے اور اس طرح کے لوگوں میں سے، وہ کہتے ہیں حضور پر جادو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ تو معاذ اللہ آپ کی توہین ہے۔ ایسا نہیں، آپ علیہ السلام افضل البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، اللہ کے بعد اللہ خالق ہے، اور جتنی بھی مخلوق ہے سب میں افضل ترین، بلکہ پوری مخلوق آپ کے برابر پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بشری تقاضے بھی ہیں کہ اگر ضرب لگے گی تو خون بہا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو خون بہہ رہا تھا، وہ خون رک نہیں رہا تھا، تو حضرت فاطمہ نے اس پر کپڑا جلا کر لگایا، حضرت علی نے زخم دھویا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں بے ہوش بھی ہوئے ہیں، آپ کو پتھر لگے تو آپ کو زخم لگے، آپ کو حضرت زید بن حارث اٹھا کر بھاگے ہیں، حضرت طلحہ نے بھی اٹھایا ہے جنگ میں۔ تو آپ علیہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کو لوگ برا بھلا بولتے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ علیہ السلام نے خود فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ کو بھوک کا بہت معاملہ رہا ہے، فاقوں میں بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، تو وہ کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں نا، اسی طرح آپ پر وہ چیز ظاہر ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کو دکھانا بھی تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہ اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے طریقہ بتایا، تو وہ اسی سلسلے میں ہی ہوئی۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب ان آیات کے اندر جو بات ہے وہ ہم انشاءاللہ، اللہ کا میشی معاف فرمائے، اللہ کی عطا سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق۔ کہہ دیجئے، قل میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہہ دیجئے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کے، فلق صبح جو ہوتی ہے نا بالکل، اس کے رب کے، صبح کے رب کے میں۔ اور ویسے فلق قرآن میں جو ہے نا کچھ جگہ پر ایسا بھی ہے کہ جب رات کا اندھیرا پھٹتا ہے اور پہلے روشنی اس میں چیرتی ہے نا اس کو، اس وقت کو فلق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک استعمال کرا ہے طریقہ، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کے، من شر ما خلق، اور میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوق سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوق سے، کچھ بھی ہو، انسان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حیوان، اور مطلب جانور، سمندری، خشکی والے، اڑنے والے، اور جنات، ہر چیز، ہر شے سے، ہر مخلوق جو ہم جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہر مخلوق سے، من شر ما خلق، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کے، من شر ما خلق، اور اس کی تمام مخلوق سے بھی اسی کی پناہ میں آتا ہوں، تمام مخلوق کے شر سے، تمام مخلوق کے شر سے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور پناہ میں آتا ہوں اس رات کو ڈھانپ لینے والی، جو ایک اندھیرے سے، مطلب اسی کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، رات کو جو اندھیرا ڈھانپ لیتا ہے نا۔ اصل میں یہ جو آیت ہے، جو رات، دیکھیں چوری چکاریاں بھی رات میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں اپنے گھر میں
کیڑے مکوڑے سانپ بچھو بھی راتوں کو نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ ایک چھوٹی مثال لے لینا اپنے شہر میں ہی کہ اب راتوں کو جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، سناٹا ہوتا ہے، تو یہ جو مطلب کتے وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ سب جانور جو ہوتے ہیں یہ سڑکوں پہ کھلے عام گھومنے لگتا ہے راتوں کو. اور دوسرا کہ یہ جادو وغیرہ اور یہ جنات وغیرہ کے جو چیزیں جو شیاطین وغیرہ معاملہ ہے راتوں کو زیادہ ہے، تو وہ رات کے اندھیرے سے جو ڈھانپ لے وہ بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ میں آتا ہوں اس کی، اپنے رب کی، ان عورتوں پھونکے مارنے والیوں سے اور گرہ مار کر پھونکے مارنے والیوں سے. اس طرح کا ترجمہ آتا ہے اس کا. یہ جو پھونکے مارنے والی اور گرہ مار کر پھونکے مارنے والی جو ہے نا، یہ جادو وغیرہ کا جو ہوتا ہے نا معاملہ، اس ادھر سے یہ بات اللہ پاک ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو جادوئی کام ہوتے ہیں نا، یہ جو سفلی عملیات وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا بھی وجود ہے، کیونکہ اللہ نے بیان کیا کہ ان سے پناہ میں آتا ہوں. اس کا مطلب موجود ہے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ستاروں کا جو علم ہوتا ہے، علم نجوم وغیرہ، ایسٹرولوجی وغیرہ کے اندر مطلب وہ علم تو ہے لیکن ہمیں اسے روک دیا گیا، وہ حرام کر دیا ہم پر. ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے، ہمیں منع کر دیا گیا. اس طرح یہ جو لکیریں ہوتی ہیں ہاتھوں کی، اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے، کام بھی ہوتا ہوگا، لیکن اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہے. سخت منع ہے، ہمیں بالکل حرام ہے، منع کیا حرام ہے، ہم اس میں نہیں پڑھ سکتے ان جگہوں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یا میں اس کو ایک چھوٹی آپ کو مثال دوں کہ ایک واقعی آئی بروز کو جو یہ بھویں ہوتی ہیں، اس کو سیٹ کروا کر عورت خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے اللہ کی، تو وہ حرام ہو گیا اس پر. ہاں وہ واقعی خوبصورت اس میں لگ رہی ہے ہمارے نظریے سے، لیکن اس پر لعنت ہے تو بس پھر حرام ہو گیا. مرد اگر ریشم پہن لے گا تو کوئی مسئلہ ہے، لیکن اتنے سے زیادہ اس کے کپڑے پہ اگر پٹی لگی ہو، یہ جو چپا ہوتا ہے اس سے زیادہ 4 انگلیوں سے زیادہ، تو وہ حرام ہو جائے گا. مرد پر سونا حرام ہے پہننا، اسی طرح کی بات ہے. بہرحال تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو پھونکے مارنے والی ہیں سب ان کی پناہ سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے سے، جبکہ وہ حسد ظاہر کر دے. کیونکہ وہ اگر حسد اس کے دل میں کوئی جلہ الگ چیز ہے، لیکن وہ ظاہر کر دے، کچھ کروائے ایسا، مطلب کچھ جادو کرے یا آپ کے ساتھ آپ مطلب جسمانی اعتبار سے کوئی نقصان دے. تو جادو وغیرہ پیچھے سے ہو رہا ہے نا، چھپا ہوا غیب کے ذریعے سے، لیکن یہ اس طرح سے کسی بھی طرح سے، تو یہ اس سے حفاظت کے معاملات، اللہ سے پناہ میں، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے. تو بہرحال یہ تھا اس کا پورا جو ہے وہ ترجمہ، تفسیر وغیرہ. امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. اللہ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق دے. مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے دعاؤں کی خاص درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.